ہمارے پاس آج وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے موٹیویشنل سپیچز کی بدولت اس قوم، اس نوجوان نسل کے اندر ایک مثبت سوچ، ایک اچھے کردار اور ایک بڑے خواب کی بنیاد رکھی۔ یہ کہنا قطعی کم نہ ہوگا، یقیناً اس قوم کے احساسے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے ان کے کیریئر، ان کی اچیومنٹ اور ان کے موٹیویشنل اسپرٹ کے متعلق ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ نے 5 کرسیوں اور ایک بورڈ سے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا۔ آج آپ کو ورلڈ وائڈ دنیا آپ کو جانتی ہے۔ ان سارے کیریئر میں کن کن ہرڈلز اور کن کن مشکلات کا سامنا رہا؟ اچھا دیکھیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی انسان نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے یا اس کا خواب بڑا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ رکاوٹیں اور اتنی زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اب جب میں نے یہ خواب دیکھا، گھر کے گیرج میں نے چند کرسیاں رکھ کے پڑھانا شروع کیا، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایکوریٹ یہ سب چیزیں جو آج سامنے ہیں یہ میں نے سوچی تھیں، لیکن ایک بات ضرور تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے پڑھانے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ مجھے یہ پیشن تھا کہ میں ٹیچ کروں، میں سکھاؤں، میں دوسروں کی زندگی بناؤں، ان کو سمت بتاؤں۔ پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ایک تو شوق ٹھیک تھا، پھر اللہ نے انسپریشنز دے دی۔ مثلا میں اگر مڑ کے دیکھتا ہوں کہ اسی زمانے میں، زمانہ طالب علمی میں، اگر واصف علی واصف جیسی انسپریشن نہ ہوتی، اشفاق احمد جیسی انسپریشن نہ ہوتی، تو کبھی بھی یہ میں کام نہ کر سکتا، کیونکہ وہ کسی سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں تھے، وہ لائف کے ٹیچر تھے۔ تو میں پڑھاتا تو سبجیکٹ رہا، لیکن کہیں نہ کہیں میں تیاری کرتا رہا کہ میں نے زندگی کے مضامین کو پڑھانا ہے۔ تو وہ تمام کی تمام ہرڈلز آج یاد بھی نہیں ہیں، شاید یاد کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ جب بھی آگے بڑھتے ہو، کہیں پہنچتے ہو اور کسی مقام اور منزل پہ آ جاتے ہو، تو اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے مثبت ہونا، لیکن اگر آپ نے اچیو نہ کیا ہو تو پھر فرسٹریشن زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہے؟ وہ کون سے بیسک پرنسپل ہیں جن کی سیڑھی چڑھ کے اس اچیومنٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں؟ کامیابی ایک سپورٹس مین کے لیے اس میچ میں جیتنا ہے، طالب علم کے لیے امتحان میں جیتنا ہے، اور ایک جنگجو کے لیے جیتنا ہے، ایک فائٹر پائلٹ کے لیے دوسرے جہازوں کو گرانا ہے۔ یہ بندہ بدل جائے تو کامیابی کی تعریف بدل جاتی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا خواب بنایا ہے اور پھر اس خواب کو کیسے پورا کیا۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کا نام ہی کامیابی ہے بظاہر۔ تو میں نے کئی طرح کے اس کے گیج رکھے ہیں جو اپنے لیے ہیں، کہ جو میرا پوٹینشیل ہے کیا میں اسے بھرپور استعمال کر رہا ہوں، یہ پہلا کرائٹیریا۔ نمبر 2، میرے کام سے لوگوں کو خیر مل رہی ہے، یہ دوسرا کرائٹیریا۔ تیسرا، میرے کام سے میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا میرا اللہ نہ خوش ہو جائے، یہ تیسرا کرائٹیریا۔ چوتھا کرائٹیریا، آپ کا جو کام ہے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ انسپریشن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے اگر آپ انسپریشن پیدا کریں دوسروں میں، وہ بھی کریں، تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ تو سر زندگی کا فلسفہ کیا ہے آپ کی نظر؟ دیکھیں، زندگی نا بذات خود ایک محدود چیز ہے۔ اتنے لامحدود وقت میں جو کائنات بنی ہوگی، دنیا بنی ہوگی، اور دنیا میں انسان آیا ہوگا، اور انسان کے آنے سے لے کر قیامت تک کے وقت کو دیکھا جائے پتہ نہیں کتنا ہے، اور اس وقت میں سینچریز کو دیکھا جائے، پھر وہ سینچریز کے بعد انسان کی زندگی کا محدود ہونا دیکھا جائے، تو پتہ لگتا ہے 60-70 سال کی زندگی انسان کے پاس ہے۔ زندگی کا جو سادہ سا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی شعور کے ساتھ گزاری جائے، سیکھ کے گزاری جائے، با مقصد گزاری جائے۔ کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ایجنٹ آف چینج ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں زندگی کے اندر کس طرح چینج لا سکتی ہیں؟ کتاب سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور بڑا اچھا ذریعہ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، کسی کی زندگی گزری ہے، کسی نے لکھا ہے، کسی نے بولا ہے، تو بڑا ڈاکومنٹڈ کر کے کسی نے اس کو وہ رکھ دیا۔ تو آپ کا اگر سیکھنے کا رویہ ہے تو پھر تو ہر چیز آپ کو سکھائے گی، لیکن اگر آپ خود سیکھنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی چیز آپ کو نہیں سکھا سکتی۔ سر، اشفاق احمد اور واصف علی واصف جیسے مینٹور رہے آپ کے، ہم جیسے اسٹوڈنٹس آپ کو مینٹور سمجھتے ہیں، آپ کیا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ایک مینٹور کا کیا انسانی لائف میں کردار ہوتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ مینٹور وہ انسان ہے جس کے اوپر آپ کا اتنا اعتماد ہے اور اتنا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو اگر نصیحت کرے تو آپ مان جائیں۔ اگر آپ اس کی نصیحت پہ اعتبار نہیں کر سکتے تو دراصل آپ کا اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ اب اس کو اتنا قابل اعتبار بننے کے لیے کئی چیزیں چاہیے۔ اس کو با کردار انسان ہونا چاہیے،
اس کو ہارمفل نہیں ہونا چاہیے، اس کو مخلص ہونا چاہیے، اس کو سیلف لیس ہونا چاہیے، اس کی آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک متانت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک سنجیدہ پن ہونا چاہیے، اس کا آپ کا گیپ ہونا چاہیے۔ قاسم علی شاہ کے مطابق فیض کیا ہے؟ جس طرح آپ کا ایک ٹیچنگ کیریئر رہا ہے 18 سے 20 سال، کس طرح ایک شاگرد جو ہے اپنے ٹیچر سے فیض حاصل کر سکتا ہے آج کے اس دور میں؟ دیکھیے، جو فیض ہے، فیض کا مطلب ہے ایسا علم جو آپ نے محبت کی بنیاد پہ سیکھا ہو، اور محبت سے سیکھا ہو، ادب سے سیکھا ہو، احترام سے سیکھا ہو۔ آپ کے پاس فیض کا صرف ایک رستہ ہے، وہ ہے ادب۔ سر منفی رویوں کے بارے کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ منفی رویوں کو اپنے اندر سے کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے؟ آپ جتنا مثبت ہوں گے، مثبت ہونے کی وجہ سے آپ منفی کم ہو جائیں گے۔ مثبت ہونے کے لیے توکل بڑا ضروری ہے، پازیٹیو مطالعہ بڑا ضروری ہے، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بڑا ضروری ہے، اور خیر کے کام کرنے بڑے ضروری ہیں۔ سر ہماری یوتھ جو ہے وہ اس ٹائم اس سچویشن کے اندر انگزائٹی اینڈ ڈپریشن کا شکار ہے، ان کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ جو کل ہے وہ سب پہ آسمان گرا ہوا ہے۔ اگر امریکہ جیسا ملک ڈوبا پڑا ہے اس وقت، تو آپ اس وقت کوئی ترم خان نہیں بن سکتے۔ تو ریئلٹی کو قبول کر کے خیر کی امید لگا لیں۔ لائبریری سے کتابیں نکلوائیں یا ای بکس نکلوائیں اور پڑھنی شروع کریں۔ یوٹیوب پہ اچھے سبسکرائب کریں، چینل لرننگ شروع کریں۔ آج کل کی جنریشن ہے، ہماری عام نوجوان نسل ہے، سب مٹیریلسٹک اور ان کی جو سوچ ہے اس ایک گھن چکر سا ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے دوڑ لگ رہی ہے، ریسزم ہے، اور آپ اس کے پیچھے مطلب ایسے ہو رہے ہو لائک اپنا ہوش نہیں، پتہ نہیں کہ اصل مقصد کیا ہے زندگی کا۔ تو سر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں جانا چاہیے یوتھ کو؟ دیکھیے، تعلیم اور تعلیم کا نظام کا مقصد سمت دینا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہمارا پورا تعلیمی نظام وہ ڈائریکشن لیس ہے۔ جو خود ڈائریکشن لیس ہے وہ دوسرے کو ڈائریکشن کیسے دے گا؟ آپ ایک پروفیسر کو دیکھ لیجئے، آپ ایک ٹیچر کو دیکھ لیجئے، آپ کو اپنے پورے یونیورسٹی کے کیریئر میں، آپ کو پورے 4 سال کے ٹائم میں، آپ کو 2 سال کے ٹائم میں شاید انگلی پہ گنے 1-2 لوگ ملیں جن سے آپ ریئلی انسپائر ہو، جن کو آپ صاحب کردار کہیں، جن کے اندر کوئی ڈیپتھ دیکھ سکیں، جن کا کوئی کنٹریبیوشن ہو، جو ایک آئیکن ہو، وہ دکھنے میں بھی بڑے ہوں اور ان کے پاس جائیں تو بھی بڑے لگیں۔ آپ کو زیادہ تر لوگ جو ملیں گے کھوکھلے ملیں گے۔ جب پڑھانے والا خود خالی ہے تو جو سیکھنے والا اس کو کیا ملے گا؟ جب تعلیم کے نظام کی کوئی اپنی سمت نہیں ہے تو اس تعلیم کے نظام سے گزر کے بھی کسی کو سمت پھر نہیں ملتی۔ یہ ہماری ٹریجڈی ہے۔ اس کا سلوشن بڑا اچھا، ہر بندہ، اب اللہ کرے نظام بدلے، ملک بدلے، نصاب بدلے، اچھے پروفیسرز بھرتی ہوں، اچھے ٹیچرز بھرتی ہوں، ایک لمبا کام۔ ایک سننے والا کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرے، وہ خود مطالعہ شروع کرے، وہ خود ریسرچ شروع کرے، وہ خود ایفرٹ کرے، وہ خود کتابیں پڑھے، وہ خود ڈھونڈے۔ جب کوئی خود کرے گا تو پھر زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔